اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اوقات، لیل و نہار، شب و روز، دن رات، کوئی دن بھی، کوئی وقت بھی، کوئی سال بھی، کوئی مہینہ بھی، کوئی وقت، کوئی سال، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ فی نفسہ منحوس نہیں ہے۔ نحوست وقت میں نہیں ہے۔ کوئی گھڑی منحوس ہو، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نحوست، ہر بندہ اس گھڑی کو منحوس سمجھ لیتا ہے جس میں اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جس میں اس کو فائدہ پہنچتا ہے، نفع ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ وقت بہت بابرکت ہے۔ جس گھڑی میں یا جس مہینے میں یا جس سال میں یا جس ہفتے میں یا جس وقت میں اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، یہ وقت بے برکت ہے، یہ گھڑی منحوس گھڑی ہے جس میں اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ نظریہ، یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ نے جتنے بھی اوقات بنائے ہیں، فضیلت کے اعتبار سے تو ان میں درجات ہیں، مراتب ہیں، لیکن اللہ نے کسی دن کو، کسی رات کو، کسی مہینے کو، کسی سال کو منحوس نہیں بنایا۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ۔ قوم عاد کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد پر تیز تند ہوا چلائی، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے قوم عاد کو تباہ کیا، برباد کیا، ہلاک کیا، ختم کیا، تو اس پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز تند ہوا چلائی۔ انہی ایام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، کہ ہم نے قوم عاد پر تیز تند ہوا چلائی نحوست والی دنوں میں۔ اب کوئی شخص پڑھنے والا کہے کہ قرآن میں خود آیا ہے کہ دن منحوس ہوتے ہیں، تو دن منحوس نہیں ہوتے، نحوست کسی اور چیز میں ہے۔ یہ جو 7 راتیں اور 8 دن، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، انہوں نے تو پورے ہفتے کو گھیر لیا، کوئی ایک دن باقی نہیں رہا، بلکہ ایک ہفتہ سے زائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر تیز تند ہوا چلائی۔ اللہ نے ان کو پٹک پٹک کر مارا، ان کے قد لمبے لمبے تھے، کھجور کے درخت کی طرح ان کے قد لمبے لمبے تھے، اپنی طاقت اور قوت پر ان کو بڑا غرور تھا، بہت ناز تھا، اللہ نے اس کو زمین پر پٹک پٹک کر مارا۔ تو یہ جو 7 راتیں اور 8 دن ہیں، اگر ہم ان میں سے ایک دن کو یہ مان لیں کہ منحوس دن ہے، بے برکت دن ہے، تو پھر یہ 7 راتیں اور 8 دن گویا کہ معاذ اللہ پورا ہفتہ، جب پورا ہفتہ منحوس ہوں گے، بے برکت دن ہوں گے، تو یہ سمجھ لو کہ پھر پوری زندگی کیا ہو جائے گی؟ بے برکت ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو سمجھیے کہ قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا، ان پر جو تیز تند ہوا چلی تھی، یہ دنوں کی نحوست کی وجہ سے نہیں، بلکہ قوم عاد کے بدعملی کی نحوست کی وجہ سے عذاب آیا تھا۔ اگر آج بھی کوئی عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے، تو اس میں انسان کے اعمال بد کی نحوست کارگر ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ میرے عمل میں کوئی ایسا عمل تو داخل نہیں ہو گیا جو رب تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہو، جس کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں میرے گھر میں آ رہی ہے، تکلیفیں پہنچ رہی ہے۔ اس لیے کہ آج ہر انسان انہی باتوں پر عمل کرتا ہے جس سے کچھ سن لیا،
کسی نے کچھ سنا دیا یا کہیں کچھ سن لیا یا کسی کو عمل کرتا ہوا دیکھ لیا یا یہ کہ نیٹ پر موبائل پر کچھ وظیفہ یا کچھ نماز کے طریقے سن لیے پھر عمل کرنا شروع کر دیا. یعنی کسی سے پوچھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے آپ میں سمجھتا ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ صحیح ہے. حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ عمل صحیح نہیں بلکہ غلط ہے. صحیح وہی ہوگا جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہو. اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ ہمیں بتاتا ہے, وہ طریقہ چاہے عمل کے اعتبار سے ہمیں دیکھنے میں اچھا لگتا ہو لیکن وہ غلط ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر طاقت ہو تو پھر ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو. اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے برا سمجھ لیا کرو کہ یہ جو اعمال کر رہا ہے یہ غلط ہے. شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا, ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ان کو آپ دین کی حقیقت اور دین کی صحیح بات ان کو بتائیں گے تو ان کا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے قرآن اور حدیث کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس لیے اس وقت بہتر یہی ہوگا کہ دل سے اس کو برا سمجھ لو. یہ سب سے ادنا درجے کا کام ہے. اس لیے کسی بزرگ نے کہا کہ جب اللہ کسی بندے پہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی روٹی بند نہیں کرتا. اللہ جب کسی بندے پہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی روٹی بند نہیں کرتا. اللہ کی ناراضگی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ سجدے سے محروم کر دیتا ہے, نماز سے دور کر دیتا ہے, اپنے گھر سے دور کر دیتا ہے, اللہ اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے. اللہ پھر ایسے بندوں کو اپنا قرب نصیب نہیں فرماتا. آج کیا ہے, آج اگر ہمیں چند رکعات نفل کی توفیق مل جائے یا چند نفل کاموں کی ہمیں توفیق مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت بڑا ولی بن چکے ہیں, اللہ کا ہمیں قرب نصیب ہو چکا ہے. اور اگر دوسری طرف پلٹ کر دیکھو تو دنیا کی ساری برائیاں, ساری گناہ وہ اپنی زندگی میں کر رہا ہوگا, چاہے وہ کاروبار کے لائن سے ہو, چاہے وہ سودی اعتبار سے ہو, چاہے دھوکہ بازی کے اعتبار سے ہو یا جھوٹ بولنے کے اعتبار سے ہو. دیکھو وہ ہر اعتبار سے وہ ناکام نظر آ رہا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں چند رکعات نفل پڑھتا ہوں, چند صدقات و خیرات کر لیتا ہوں تو میں اللہ کا ولی بن چکا ہوں, اللہ کا قرب حاصل ہو چکا ہے. یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اس کا یہی مطلب ہے کہ صرف چند رکعت نفل نہیں. اور یہ بات حدیث میں بھی آئی ہے. پہلے میں حدیث آپ کو بتاؤں, یہ عام حدیث ہے, ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک عورت تھی جو نماز, روزہ, نفل ہر ایک بہت زیادہ کثرت سے کیا کرتی تھی, لیکن اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں تھا. جب اللہ کے نبی سے معلوم کیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. حالانکہ اعمال دیکھو اس کا بہت زیادہ ہے لیکن پڑوسی ناخوش ہے, کیونکہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ ہے. اسی طریقے سے ایک عورت ہے, وہ فرائض کا تو پابند ہے لیکن نفلی عبادات بہت کم کرتی ہے, لیکن اس کا پڑوس اس سے خوش ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ نفل اعمال کا زندگی میں آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے, یہ اصل تقویٰ ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انسان چاہے نفل عبادات کم کرے لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے, اس کا نام تقویٰ ہے. وہ متقی پرہیزگار ہے.
تو ہم تو اپنی زندگی میں سارا گناہ کرتے ہیں اور چند رکعت رات میں اٹھ کر یا چند روپے ہمیں صدقہ و خیرات کی توفیق مل جاتی ہے تو نہ جانے ہمارے دلوں میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہے. تو دیکھو یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑی دھوکہ ہے. آپ یہ غور کیجئے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے جو اللہ کو ناراض کر رہا ہو. اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ گناہ آپ سے ہو رہا ہے, تو آپ اس گناہ کو چھوڑ دیجئے. اس کا نام تقویٰ ہے. تو اللہ روزی کو بند نہیں کرتا, کسی کی روٹی اللہ بند نہیں کرتا. قرآن میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہ روزی اور روٹی تو اللہ کا وعدہ ہے. اگر اللہ کا وعدہ نہ ہوتا تو آج غیر قوم جو اتنے مالدار ہیں ان کے پاس 1 روپے پیسہ نہیں ہوتا. تو روزی اور روٹی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ روزی اور روٹی ہم کو تو ہر ایک کو دینی ہے, لیکن اللہ پھر چھینتا کیا ہے؟ اللہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. یہ سب سے بڑی محرومی کی بات ہے. اب اس مہینے کے اندر کیا توہمات ہے, لوگ اس مہینے میں کیا کیا غلط عقیدے اور ان کا نظریات ہے, آپ سمجھئے. یہ سفر کا مہینہ شروع ہوا. زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینے کے بارے میں کیا سوچتے تھے, ان کا کیا نظریہ تھا, ان کا کیا عقیدہ تھا, ان کی کیا فکر ہوتی تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ سفر کا مہینہ ایک منحوس مہینہ ہے, بے برکت مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کی طرف سے مصیبتیں, پریشانیاں, آفات اترتی ہے. اگر اس مہینے میں کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے, پھر اس کے پاس چند لوگ جائیں گے. جب آپ ان سے کہیں گے کہ میں نے چند جگہ سے 2-4 جگہ سے دوائی لی ہے, اب تک صحت یابی اور مجھے آرام نہیں مل رہا ہے, تو وہ کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ سفر کا مہینہ داخل ہو چکا ہے. سفر کا مہینہ اور آرام یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پہلے سے مسلمان کا عقیدہ کمزور ہے. بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کا عقیدہ بہت کمزور ہے. جب اس نے اپنی طرف سے 2-4 باتیں ملا کر اور بتا دیا تو اب وہ کیا کہتا ہے, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مجھے اب اس مہینے میں آرام نہیں ملے گا, کیونکہ جب تک سفر کا مہینہ رہے گا مجھے آرام نہیں مل سکتا. تو سفر کے مہینے کو منحوس اور اس کے بارے میں جو نظریہ تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے, یہ کافروں کا عقیدہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کو, اس عقیدے کو رد کرتے ہوئے فرمایا لا سفر, سفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے. آج بھی دیکھو مسلمان محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کو, تمام قسم کی خوشیاں کو چھوڑ دیتے ہیں. ان مہینوں میں کچھ بھی نہیں کرتے. محرم میں نہ شادی کرتے ہیں, نہ ذوالقعدہ میں شادی کرتے تھے, اور نہ سفر کے مہینے میں شادی کرتے تھے. ان مہینوں میں شادی اس لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ خالی مہینہ ہے. اگر سفر کے مہینہ میں کوئی شادی کرے گا تو اس کا نتیجہ 0 آئے گا, یعنی 0/0 آئے گا, یعنی اس شادی کے اندر برکت نہیں ہوگی, کیونکہ مہینہ منحوس مہینہ ہے. آج ہمارے مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے. یہ اس وقت کی بات نہیں, اگر آج بھی دیکھا جائے اب تو مسلمانوں میں کچھ کم ہوا, لیکن اگر زمانہ جاہلیت کے مسلمانوں کی طرف اور خاص طور پر جو ان پڑھ بوڑھے لوگ تھے اور بوڑھیاں تھی, ان کا کیا نظریہ تھا, ان کا کیا عقیدہ تھا؟ وہ کہتے تھے کہ کالے چنے پکا کر لوگوں میں تقسیم کرو, کالی کالی مصیبتیں گھر سے نکل جائے گی. وہ گھر میں کونوں میں, بکسوں پر اور اسی طریقے سے الماریوں میں ڈنڈا مارتی تھی, لاٹھی برسایا کرتی تھی. جب ان سے معلوم کیا جاتا کہ تم یہ ڈنڈا اور لاٹھی کیوں برسا رہی ہو, تو وہ کہتی تھی کہ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں جنات, شیاطین اور مصیبتیں گھر میں آتی ہے, تو میں ڈنڈا مار کر ان سارے جناتوں کو اور شیاطین کو اور مصیبتوں کو میں گھر سے باہر نکال رہی ہوں. یہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا. تو اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے, شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس وقت مسلمانوں کا یہ ایک عقیدہ تھا تیرہ تیزی کا,
13 تیزی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 13 تیزی کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو سفر کے شروع کے 13 دن ہے، اس میں اللہ کی طرف سے بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتیں اور جنات و شیاطین بہت تیزی سے آتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں، سنو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں، لا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی ہے، اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سفر کے مہینے میں یا محرم کے مہینے میں کی ہے۔ یہ 2 طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اس لیے جو اس قسم کے غلط عقائد اور غلط نظریے رکھنے والے لوگ ہیں سفر کے مہینے کے متعلق، آپ ان سے پرہیز کریں، آپ ان سے اپنے آپ کو بچائیں، غلط قسم کے بدعات، رسومات اور خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان کمزور ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا ایمان بھی کمزور کرنے کی طاقت اس میں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے غلط، فاسد اور غلط عقیدے رکھنے والے سے دور رہیں۔